پانی کی نظر بآواز بلند صلوات تھوڑی یہیں کو بھی آہستہ صلوات بندے تھوڑے ہوئے تو صلوات جھکی پڑیں دی ہے بارگاہ حضرت امام زمان علیہ السلام میں شعبان کی ولادتوں کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ رب العزت نے ماہ رجب کے بعد ماہ شعبان کو ماہ برکت و سعادت بنایا ہے اس کی برکتیں اور سعادتیں اسی کو نصیب ہو سکتی ہیں جس کے دل میں ان ہستیوں کی محبت و ولایت موجود ہو جن کی ولادت بسعادت کے لیے اللہ نے ماہ شعبان کو پسند کیا ہے۔ آپ اس سعادت سے بہرور ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ کوئی تھوڑا جہاں ممبر سے پانی کا انتظام ہی ہونا چاہیے، میرا پھر مٹھائیاں نہیں تقسیم کریں دیا، کوئی پانی کا انتظام ہی ہونا چاہیے۔ بارگاہ حضرت ولی اور عصر علیہ السلام میں تبریک پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مولا کی تعجیل فرج کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے گناہوں کے استغفار اور توبہ کی قبولیت کے لیے، جنت کے استحقاق کے لیے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين، ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين۔ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:
حسین منی وانا من حسین صلوات اللہ دا بندہ میں پانی منگتا ہوں بھول گیا نہ دے تھوڑا کل کہیں نہیں ہوتا پانی نہیں ویسی دریائے فرات ہو گیا نہ جی بات ہی گئی میں نہیں پیدا توڑے پھول پا کے مانے خاص فائدہ کوئی نہیں بس توڑی رسمیں پوری تھی گئی باوز بلند صلوات دراصل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اثرات کی وجہ سے تھکاوٹ اور مشکلات کی وجہ سے گلے کا متاثر ہونا یہ ایک فطری بات ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کی صلوات کی برکت سے ٹھیک ہو جائے گا اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں یا رسول اللہ نعرہ حیدری مارتا ہاں مارتا نعرہ حیدری یار پاؤں کی میں امامہ وڈے ہاتھ چھوٹے میں کئی باری آکے میں کو دھاگا بتاؤ دھاگا نہیں بتانے میں نہیں پہنا اے پھول اللہ ایدہ بنوائے کرو ساڑھے واسطے دھاگا وڈے رکھے کرو پیچھے آج کہیں نہیں پہنا ہم عمل حمدہ پاؤں اللہم صلی اللہ محمد بھائی اے تو ہی توپی آلے کو پاؤں اور تو میں کوئی پتہ کہ نہیں تو آپ نہیں بیٹھے آواز ہے یا نہیں نہ پتہ والی ای کو تو سا این اللہ این ہوا یہ جڑا این ہوتا کیا پتہ یا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات حدیث میں آیا ہے کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ رجب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مہینہ رجب پہلے آتا ہے اس کے بعد شعبان آتا ہے اور پھر ماہ رجب سے گزرو تو شعبان میں داخل ہوگے پھر شعبان سے گزرو تو ماہ رمضان میں داخل ہوگے جس طرح یہ مہینوں کی ترتیب ہے اس ترتیب کا ایک اثر یہ ہے کہ تم اگر اللہ کی خدمت میں بلند مقام پہ حاضر ہونا چاہتے ہو اور تقرب الہی سے فیضیاب ہونا چاہتے ہو
تو پہلے علی کے مہینے سے فیض حاصل کرو، پھر رسول اللہ کے مہینے سے فیض حاصل کرو، پھر اللہ کے مہینے میں داخل ہو۔ تو انشاءاللہ آپ نے رجب تو گزارا، تو آپ مولا علی کے مہینے سے فیض یافتہ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب بیٹھے ہیں شعبان میں، تو اب آپ نے رسول اللہ کے پاکیزہ مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ فائدہ دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک دنیاوی فائدے اور ایک اخروی فائدے۔ دنیاوی فائدے مال و زر کی شکل میں ہوتے ہیں، دولت کی شکل میں ہوتے ہیں، جائیدادوں کی شکل میں ہوتے ہیں، رزق کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کسی کا رزق بڑھتا ہے، کسی کی جائیداد بڑھتی ہے، کسی کی اولاد بڑھتی ہے، کسی کی تنخواہ بڑھتی ہے، کسی کی دکان زیادہ چلتی ہے، کسی کی فیکٹری بن جاتی ہے۔ غرض ہے کہ کوئی نہ کوئی دنیاوی مال و متاع کا فائدہ، یہ دنیاوی فائدہ کہلاتا ہے۔ اخروی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح میں پاکیزگی آئے، انسان کے روحانی جو کمالات ہیں ان میں اضافہ ہو جائے، ان میں ترقی ہو جائے، ان میں انسان زیادہ سے زیادہ حضرتانی منزلت حضرت، اور دنیاوی فائدے بھی پہنچاتی ہے، اخروی فائدے بھی پہنچاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے درجات میں اور جنت کے تقربات میں اضافہ ہو جائے تو صلوات اس کا فائدہ بھی دیتی ہے۔ اللہ نے ہم اہل ایمان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہم جن ہستیوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی مثل صلوات دونوں مفادات کا وسیلہ ہے۔ جیسے کہ مثلا قرآن مجید ہے، کیا خیال ہے سورۃ انعام گھارے کس طرح سے پڑھیں دے ہو؟ نہیں، میں نے تو بچپن سے دیکھا ہے جب آپ کے گھر میں کوئی تکلیف ہو، کسی کو کوئی بیماری ہو، کسی کو کوئی دکھ ہو، کسی کو کوئی درد ہو یا کوئی اس قسم کی پریشانی ہو، تو ایک دوسرے کو کہتے ہو یار اے بڑا بندہ بیٹھے ہوئے، جو بظاہر نظر آتا ہے کہ سورہ انعام پڑھانے کا ایجنٹ ہے، مولوی افضل جعفری صاحب، ان کو پوچھو بھئی جو بھی کوئی کسی کو کوئی پریشانی لائق ہو، یاد ہے سورۃ انعام کہنا پڑھائی ہوتی نا، سورۃ انعام پڑھاؤ۔ اب سورۃ انعام جو آپ کا رواج ہے اس میں ایک تو آپ قرآن پڑھاتے ہیں، یعنی قرآن کی سورہ انعام کی تلاوت کرتے بھی ہیں اور تلاوت کراتے بھی ہیں۔ بھلے یہ دسو کہ سورہ الانعام رکھی ہونی چاہیے، جی ہاں، یعنی سورہ انعام، ہم تو سورہ انعام کے پلے ہوئے ہیں نا جی، ہم نے تو بچپن سے ہی سورہ انعام پڑھی اور اسی پر پلے۔ تو سورہ انعام کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھانا پینا بھی، غذا بھی ہوتی ہے، بھاوے ہوئے چاول تو بھاوے ہوئے گوشت تو بھاوے ہوئے روٹی، کوئی نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ تو کیا سورہ انعام فقط کھانے پینے کا وسیلہ ہے؟ نہیں، بلکہ اگر آپ انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور جو ترجمہ میں نے نئی تفسیر کا کیا ہے مواہب الرحمن، اس کا آخری حصہ سورہ الانعام کا ہے، اگر وہ چھپ گیا تو جو تھوڑے جو کوئی چھاپا کھانے والا بندہ نکل آیا تو پھر بہت سارے فیوز و برکات جو سورہ انعام کے اندر اس کی آیات کے اندر موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے بزرگان نے، اسلاف نے جو سورہ انعام کی گھر میں تلاوت کا رواج قائم کیا تھا، اس رواج کی برکات کتنی ہے، اس کی معنویات کتنی ہے، اس کے اندر روحانیت کتنی ہے۔ باواز بلند صلوات۔
مارے نہ میں کو خیال کر علیحدے ایک ساٹھی مار ہوتے یا علی. تو میں نے بات کی تھی شعبان کے بارے میں. اس وقت آپ کس مہینے میں بیٹھے ہیں؟ شعبان میں. شعبان شین عین اور بے سے مرکب ہے. اس کا جو مصدر ہے وہ ان 3 حرفوں پر مبنی ہے، شین عین اور بے. اسی سے لفظ نکلتا ہے شعبہ، جو آپ کے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. شعبہ شعبہ یعنی کیا مطلب؟ آپ سے اگر اردو زبان کا شعبہ اس کا معنی پوچھا جائے تو اس کا معنی آپ کیا بتائیں گے؟ شعبہ ہوتا ہے کسی چیز کا کسی سے نکلنا. جیسے درخت سے ایک شاخ نکلتی ہے علیحدہ تو وہ اس کا شعبہ ہوتی ہے. ایک درخت ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، تو شاخ ایک شعبہ کی حیثیت رکھتی ہے. تو اللہ نے ماہ شعبان کو اپنی رحمتوں کے متعدد شعبوں کا مرکز بنایا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یعنی جب ماہ شعبان آتا ہے جو منسوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، تو اللہ اپنی رحمتوں کے ہزارہا شعبے بنا کر امت میں تقسیم کرتا ہے. ہر ایک شعبہ دوسرے شعبے سے مختلف ہے، ہر ایک رحمت دوسری رحمت سے مختلف ہے. ویسے تو وہ ایک درخت ہے، لیکن کسی کا پھول کیسا، کسی کا پھول کیسا، کسی کا لطف کیسا، کسی کا ذائقہ کیسا، یہ مختلف شعبے ہوتے ہیں. تو یہ رحمت و برکت الہی کے ہزارہا شعبوں کے مرکز کا نام ہے شعبان. آپ جس قسم کی بھی نیت رکھتے ہیں، جس قسم کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کو شعبان کی برکتوں سے وہ حاصل ہو جائے گا. پھر شعبان کی برکتوں کا وسیلہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ نے جو جن ہستیوں کی ولادتیں ماہ شعبان میں رکھی ہیں، وہ ولادتیں ان پر ایمان رکھنا اور ان پر یقین رکھنا، یہ ہماری ہزارہا رحمتوں اور برکتوں کے فیض کا حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. ٹھیک ہے؟ وہ اب تفصیل مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ شعبان میں کتنی بابرکت ترین ہستیوں کو اللہ نے اپنی زمین پر بھیجنا پسند کیا ہے. یعنی آسمانی برکتیں شعبان کے توسل سے زمین کو بابرکت بنانے کا وسیلہ بنی ہیں، اور آپ کی زمین ان ہستیوں کی برکتوں کے ذریعہ ہی آباد ہے. اور جوں آپ ان ہستیوں پر اپنے ایمان میں اضافہ کرتا چلے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ کو برکتیں بھی نصیب ہوتی چلی جاتی ہیں. میں بہرحال کہنا مناسب تو نہیں سمجھتا، لیکن آپ کچھ کام جو پہلے ہوتے ہیں وہ بعد میں کرتے ہیں، جو بعد میں کرنے ہوتے ہیں وہ پہلے کرتے ہیں. مثلا یہ آپ نے بہت سارے دروازوں اور برآمدوں کے اندر یہ رکھے، لیکن ان کو اس قسم کی سردیوں میں جو آج کل حاصل ہیں، بند ہونا چاہیے یا کھلا ہونا چاہیے؟ کس واسطے؟ بھئی لوگوں کو ٹھاڈ لگے سون اے اللہ دا بندہ ایک جو پہلے من سے کروا تے اتلے مینار تے گنبد بعد بنا ہوا تو غلط ہے. میں کوئی دسو جواب لے ہو تو آپ کو کوئی ساچی آکھانا لہا ہوئے آیا نہیں تو سنجو انجمن نہ لے ہو تے منتظم ہو تے انتظامی ہو، میں کوئی جواب لے ہو. مینار تے گنبد تے باقی سارے کم پچھنے نہیں تھی سکتے. یہ دروازے تے لگ ونجنا
गर्मी के मौसम में खुले रहे ना, सर्दी के मौसम बंद ही वजे ना, तो इो जी सर्दियाँ जड़ियाँ आई हैं तो हुण आईयां बैठियां, तो तुम अपना गर्म बैठे हो। हुण बहुत सारे बंदे आपके इस जलसे में इस सर्दी की वजह से शरीक नहीं है, अपने बिस्तर बड़े पहन। ईमान में तो इतनी हरारत नहीं है, तो मौसम की वजह से बहुत सारे बंदे नहीं आते। और इसमें फ़कत उनका कसूर है या इंतज़ामिया का कसूर भी है जी। मन्नण नाल काम नहीं थी ना, मन्नण उनको आदन जी को कीता बजे सूं वाली गाल ना करो ना। नहीं, हाल ही मेरा ख्याल है कई साल अलग से जो देने वाले हैं, आपकी डोनर्स हैं, आपकी इमदाद करने वाले हैं, ताउन करने वाले हैं, क्या उन्होंने आपको मजबूर किया है? नहीं, जिथे तो वो देवन वाले तो पाबंद करें, इससे पहले बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ। इसलिए मैं पिछले साल भी अगर मुझे अल्लाह ने तौफीक दी थी तो मैंने कहा था आपको, पहले दरवाजे लाओ पीछे बेकाम कराए। लेकिन तू संभाल सही पुट्ठे खड़े हो, पता नहीं कि याद है बे बाबा से बुलंद सलावत। मैं आपसे ये सवाल भी करता हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात ने इन पाक हस्तियों को अपनी ज़मीन पर भेजने की जो तरतीब बनाई है, उसमें रसूल अकरम को पहले भेजा है या इमाम हुसैन को? दसो, तरतीब किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई है ना। यानी आदम को सबसे पहले अल्लाह ने भेजा, नूह अलैहिस्सलाम को उनके बाद भेजा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बाद, इस तरतीब के साथ भेजा। अब जब पंज तन पाक की तरतीब आई तो सबसे पहले किसे भेजा? रसूल अकरम को भेजा। और पंज तन पाक में से आखिर में किसको भेजा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भेजा। आप ये जश्न विलादत बासादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इस जश्न में शामिल है। और इमाम बारगाह शेर शाह जो है वो मुख्तस है इमाम हुसैन की मीलाद के जलसे के लिए। जो तकसीम आपने कर रखी है उसमें ये भी एक इमाम बारगाह शेर शाह को जो हिस्सा मिला है वो मिला है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का। तो अल्लाह ने पहले किसको भेजा? रसूल अकरम को। और आखिर में किसको भेजा? अगर इसको बदल दिया जाए, अल्लाह ने बनाए बग़ैर किसी मकसद के इमें अचानक ठीक है, ये अल्लाह को इन हिकमतों का इल्म है। जो फैसला अल्लाह ने किया है वो 100% हकीमाना है, ये हमें ठीक है जी। हकीम अलीम, अल्लाह का हर काम हिकमत पर मुश्तमिल होता है। जो पहले मुफीद होता है वो पहले होता है, जो बाद में होता है वो बाद में होता है। अब आप खुद समझदार हैं, आप अपने दीन के एतबार से जायज़ा लें तो रसूल अकरम को अल्लाह पहले भेजता या इमाम हुसैन को पहले भेजता? दीन है ना मकसद। इन पाक हस्तियों को अल्लाह ने अर्श से फर्श पर क्यों भेजा? हिकमत दीन के लिए। किसके लिए? अल्लाह चाहता है मैं अपना दीन इन हस्तियों के ज़रिया कामयाब करूं, अपने दीन को कामयाब करने के ज़रिया करूं इन पाक हस्तियों के। यानी मैं अगर कह सकता हूं तो पंचतन पाक के ज़रिया दीन को भेजा है अल्लाह ने। बस अल्लाह की हिकमत का फैसला ये है कि मेरा दीन पंचतन पाक के ज़रिया जाए और पंचतन पाक के ज़रिया कामयाब हो
اور قیامت کے بعد بھی پنج تن پاک کے توسل سے ہی کامیابی حاصل ہو۔ تو اس کے لیے رسول اکرم کو پہلے بھیجنا چاہیے تھا یا مولا امام حسین کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم تو ہیں رسول، وہ ہیں نبی، اللہ نے ان کو بنایا ہے اپنے دین کی ابتدا کا وسیلہ۔ قرآن کن پہ نازل ہوا؟ رسول اکرم پر نازل ہوا۔ تو اب قرآن دین کا آغاز، دین اسلام کا، دین اسلام کی ابتدا کس سے ہوئی؟ رسول اکرم سے ہوئی۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید ان پہ نازل ہوا۔ اللہ کا دین سارا، شریعت، حلال حرام، سب کچھ کن کے ذریعے، کن پہ نازل ہوا؟ رسول اکرم پہ نازل ہوا۔ امام حسین کا کردار کیا ہے؟ میں آپ کو ذرا متوجہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ باتیں آپ کو یوں ممبر سے نہیں ملتی جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک کردار رسول اکرم کا ہے اور ایک کردار حضرت امام حسین کا ہے۔ رسول اکرم کا کردار پہلے ہے، یہ امام حسین کا کردار پہلے ہے۔ کیوں کہ دین کا آغاز، دین کی ابتدا، دین کی کتاب، سب کچھ جو جس کو ابتدا کے ساتھ تعلق ہے اس کا، وہ رسول اکرم کے ساتھ متعلق ہے۔ تو اللہ نے آغاز دین کس کے ذریعہ کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامیاب رہے یا کامیاب نہ رہے۔ جی اسی کو اللہ نے اپنی آیت میں بیان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین مکمل ہوا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں، کاوشوں اور قربانیوں کے ساتھ۔ آیا اس میں حضرت نے جنگیں میں کی ہیں یا نہیں؟ زحمات اٹھائی ہیں یا نہیں؟ یا فقط پھوکے مارے نے؟ دم درود کے ساتھ دین کامیاب ہوا ہے۔ واضح ہے، ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت، رسول اکرم نے فرمایا کسی نبی کو اذیت نہیں اٹھانی پڑی اتنی جتنی مجھے اٹھانی پڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت کو بہت زیادہ زحمت برداشت کرنا پڑی، بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی، اور اس کی تفصیل میں جانے کی ابھی اس وقت گنجائش نہیں ہے۔ رسول اکرم نے خون بھی دیا اور زحمات بھی اٹھائیں، قربانیاں بھی پیش کیں، ہجرتیں بھی کیں، بھوک بھی برداشت کی، گالیاں بھی برداشت کیں، اور ہزارہا زحمات اٹھائیں جسمانی اور روحانی۔ بتائیے یہ بات بھی چل میں عرض کر دوں، جسمانی درد زیادہ ہوتا ہے یا روحانی درد زیادہ ہوتا ہے؟ ایک ہے کچھ سخت آپ کو ڈنڈا مارے تو آپ کے بدن میں نشان پڑ جائے، ایک ہے ایک شخص آپ کی توہین کرے، توہین کے ذریعے آپ کو کوئی ڈنڈا نہیں لگتا، آپ کو کوئی زخم نہیں ہوتا، آپ کا کوئی بدن جو ہے اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن دکھ اس توہین کا زیادہ ہوتا ہے یا ڈنڈے کا زیادہ ہوتا ہے؟ ایک بندہ آپ کی بھرے مجمع میں کرے توہین، اس سے آپ کا دل زیادہ درد کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، یا کسی کے تھپڑ اور ڈنڈے کے ساتھ آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ عوام الناس جو ہوتے ہیں چھوٹے ذہن والے، وہ ڈنڈوں کو زیادہ بڑا تکلیف سمجھتے ہیں، لیکن جو باعزت لوگ ہوتے ہیں، باوقار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی توہین اور بے عزتی کو ڈنڈوں سے بھی زیادہ تکلیف کا باعث سمجھتے ہیں۔ فرمائیے رسول اکرم خود شہید ہوئے، یعنی رسول اکرم کو اسی طرح قتل کیا گیا جس طرح امام حسین کو قتل کیا گیا؟ نہیں، لیکن پھر بھی رسول فرماتے ہیں
کسی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنا مجھے اذیت دی گئی۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ رسول اکرم نے مکہ مکرمہ میں کتنی تکلیفیں برداشت کی اور پھر مدینہ منورہ میں کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت نے جو کچھ فرمایا ہے وہ 100% سچ ہے یا مبالغہ ہے؟ آواز بلند صلوات۔ خیر، میں فقط اتنی توجہ دلا رہا ہوں کہ رسول اکرم کے کردار کی عظمت اپنے مقام پر بہت بلند ہے۔ امام حسین کا کردار کیا تھا؟ دین پہنچانے والا کام تو کیا رسول اکرم نے، پہنچانے والا کام کس نے انجام دیا؟ رسول اکرم نے۔ امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین پر کوئی دین نازل تو نہیں ہوا، ان پہ کوئی قرآن نازل تو نہیں ہوا، ان پر کوئی شریعت نازل تو نہیں ہوئی۔ حلال کو حلال نازل ہوا ہے رسول اکرم پر، حرام کا حرام ہونا نازل ہوا ہے رسول اکرم پر۔ قرآن کی ہر آیت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ رسول اکرم پر۔ شریعت کا ہر حکم کس پہ نازل ہوا ہے؟ آج جتنا بھی آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں، ہر واجب، ہر حرام، ہر مستحب، ہر مکروہ، ہر مباح، جتنے بھی احکام شریعت ہیں لاکھوں کی تعداد میں کہے جا سکتے ہیں، لیکن ہر حکم کس پہ نازل ہوا؟ رسول اکرم پہ نازل ہوا۔ امام حسین نبی نہیں تھے، امام حسین رسول نہیں تھے کہ ہم یہ کہیں ان پہ قرآن نازل ہوا یا ان پر جو ہے وہ احکام الہی نازل ہوئے۔ امام حسین نے کیا کردار انجام دیا؟ اب ذرا تھوڑا سا آپ کا ذہن روشن ہوگا۔ لے آنے والا دین کو کون تھا؟ رسول اکرم۔ امام حسین نے کیا کیا؟ جب دشمن لگے دین کو مٹانے اور دین کے خلاف چالیں چلنے، آئے ہوئے دین کو ختم کرنے کہ شیطانی منصوبے دشمنوں نے بنانا شروع کیے، تو آپ کہہ سکتے ہیں نبوت تھی دین لانے والی، امامت تھی دین بچانے والی۔ ٹھیک ہے، نبوت اور رسالت آپ اصول دین مانتے ہیں نا؟ اول توحید، توحید ہے دین بھیجنے والا۔ اللہ وحدہ لا شریک کون ہے؟ دین بھیجنے والا، اور وہ عادل ہے، وہ کوئی حکم ایسا نازل نہیں کرتا جو ظلم پر مشتمل ہو، ناانصافی پر مشتمل ہو، غیر عادلانہ ہو، ایسا تو نہ تھا، نہ ہو سکتا تھا۔ پس جو دین توحید کی طرف سے آیا وہ عدل پر مشتمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کمی، ظلم یہ چیز موجود نہیں۔ کون لے آیا؟ لے آنے کے لیے اللہ نے جو منصوبہ بنایا اس کو آپ نبوت کہتے ہیں۔ جو عہدہ دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے بنایا اس کو کیا کہتے ہو؟ نبوت کہتے ہو۔ پس نبی ہے اللہ سے دین لے کر امت تک پہنچانے والا۔ یہ کام نبی اکرم نے کیا اور بدرجہ اتم کیا، اس میں کوئی کمی کمزوری، سستی کمی نہیں۔ امامت کا منصب کیا ہے؟ دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کر کے ظالموں کے ہاتھوں سے دین کو بچانا، دین کو مٹنے سے محفوظ رکھنا، دین کو زندہ رکھنا، اور اس وقت تک ہر سازش کا مقابلہ کرتے رہنا جب تک کوئی سازشی دین کے خلاف سازش کرے۔ کیا خیال ہے آج کل بھی سازشیں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ یہ ٹرمپ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اور باتیں تو میں پچھلی باتیں تو نہیں کرتا، آج کل آپ ٹرمپ کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ جو بھی حرکت کرتا ہے اس کا نتیجہ دین کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتا رہتا ہے، اس کو امریکہ کا ہو، اس کو ٹرمپ کا ہو، اس کو نظام امریکی کا ہو، اس کو کوئی بھی نام دو،
مقصد ان کا کیا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ہماری اپنی مرضی اس کائنات میں نافذ ہو جائے۔ دین کیا چاہتا ہے؟ دین چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے اللہ کی مرضی نافذ ہو، اور یہ دشمن کیا چاہتے ہیں؟ ہماری مرضی۔ بس وہ اللہ کے مقابلے میں اللہ بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھن پہ ہو یا نہیں۔ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں، اپنی مرضیاں چلانا چاہتے ہیں، اپنے احکام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اپنا پروگرام امت پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور بتا کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں آیت اللہ خامنئی، آپ اندازہ کریں نا۔ وہ اللہ کے دین کو مٹانے کی سازش کر رہے ہیں اور یہ اللہ کے دین کو بچانے کی محنت کر رہے ہیں۔ اب بتا دین بچانا کس کا فریضہ ہے؟ توحید، عدل، نبوت اور امامت۔ دین بچانا کس کا فریضہ ہے؟ امامت کا۔ آغا خامنئی کون سا کام کر رہے ہیں؟ جو کام اللہ نے مولا علی کے ذمہ لگایا تھا، جو کام اللہ نے 5 تن پاک میں سے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ذمہ لگایا تھا، اس دور میں آ کر ان مجتہدین اعظام نے اسی کام کو اپنے کندھے پہ لے لیا ہے۔ اور یہ ان کے کندھے پہ کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ غیبت کا زمانہ اللہ نے کیوں بنایا؟ یا تو اللہ پھر قیامت تک امام ہی بھیجتا رہتا، پھر 12 تو نہ ہوتے امام، پھر امام 12 ہوتے یا 12,000 ہوتے؟ ٹھیک ہے نا۔ اب نظام الہی یہ ہے کہ میں اماموں کی تعداد عام لوگوں کی طرح نہیں بناؤں گا۔ پس معلوم ہوا اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اماموں کے نائبین وہی کام قیامت تک کرتے رہیں گے جو ائمہ کے ذمہ لگایا گیا تھا۔ ہمارے لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو، تو اور بات ہے۔ خیر، تو اب امام حسین کا زمانہ جو تھا اس میں دین کا جو مٹانے والا دشمن تھا وہ کتنا بڑا خبیث تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، فرعون بڑا دشمن تھا یا کوئی اور بادشاہ؟ بادشاہ تو ہر زمانے میں آتے رہے نا، چھوٹے بڑے بادشاہ ہر زمانے میں سیاست کرتے رہے، لیکن ان میں سے بڑے بڑے دشمن دین کون کون سے تھے؟ مثلا ایک تھا نمرود، وہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا۔ پھر ایک تھا فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ بہت بڑے دشمن تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا مقابلہ کیا یا حضرت ابراہیم نے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور رسول اکرم کے زمانے کے دشمن کون کون سے تھے؟ ابو جہل، اور یہ بھی فرعون تھے یا نہیں؟ متکبر، بہت بڑے مستکبر۔ لیکن جو یزید تھا وہ ابو جہل سے بھی بڑا خبیث تھا یا نہیں؟ کیوں؟ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ابو جہل سے یزید زیادہ خبیث تھا؟ نہیں، آپ ذرا غور کریں تو میں آپ کو معلومات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ ابو جہل کے پاس حکومت تھی، حکمران بنا تھا، وہ اس کی فوج تھی، اس کا خزانہ تھا، اس کی کابینہ تھی، اس کے وزیر مشیر تھے۔ فرعون تو باقاعدہ برسر اقتدار تھا، نمرود بھی باقاعدہ برسر اقتدار تھا۔ ابو جہل
قبیلہ قریش کا ایک خبیث تو تھا، لیکن اس کے پاس حکمرانی موجود نہیں تھی، تو جو ہو رہی ہے۔ لیکن یزید کے پاس کئی ایسے لاکھوں قسم کے خبیث موجود تھے یا نہیں، جو اس بات پر مصر تھے جس کو یزید کہے گا ہم اس سے لڑیں گے اور اس کو ماریں گے۔ حضرت امام حسین کے خلاف جو فوج کربلا میں اکٹھی ہوئی تھی، وہ امام حسین کو قتل کر دینا اپنا فریضہ سمجھتے تھے یا نہیں؟ یہ فریضہ انہوں نے کس سے لیا تھا؟ کس نے ان پہ فرض کیا تھا کہ امام حسین کو قتل کر کے اس کا سر میرے سامنے لایا جائے؟ حکمران نے کیا تھا نا۔ تو کون تھا وہ حکمران؟ یزید کو حکمرانی کس نے دی تھی؟ اصل اس نظام کو سوچ جس نظام نے یزید کو سب سے بڑا حکمران بنا دیا تھا۔ میں اس کو یوں کہوں گا، کلھا بندہ کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کے معاونین کی تعداد کثیر نہ ہو، اور معاونین بھی اس قسم کے ہوں جو اس کے کہنے پر مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی کو فوج کہتے ہیں، اسی کو لشکر کہتے ہیں۔ لشکر ان افراد کو کہا جاتا ہے جو اپنے سالار کے کہنے پر مرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور مارنے کے لیے بھی تیار ہوں، قتل کریں اور قتل ہو جائیں۔ یزید کے ماننے والے اس زمانے میں مرنے مارنے والی بات کرنے والے کتنے تھے؟ کسی ایک بستی کا بادشاہ تھا یزید؟ کسی ایک ڈسٹرکٹ کا بادشاہ تھا یزید؟ جتنا بھی اس زمانے میں اسلام پھیل چکا تھا، وہ سارے کے سارے اس نظریے پر آ گئے تھے کہ یزید کے لیے مرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں اور یزید کے کہنے پر مارنے کے لیے بھی یہ تیار۔ اگر 1,00,000 کا لشکر کربلا میں آیا تھا تو اس وقت یزید کے کہنا ماننے والے 1,00,000 نہ تھے، پورا شام مانتا تھا، پورا عراق مانتا تھا، پورا ایران مانتا تھا، اور یہ سارا اسلامی کنٹری اس زمانے کی یزید کو اپنا ایسا حاکم مانتی تھی کہ اس کے کہنے پر مرنے کے لیے بھی تیار تھے اور مارنے کے لیے بھی تیار تھے۔ حسینی کتنے تھے اور یزیدی کتنے تھے؟ یعنی 2 حصوں میں تقسیم تھے نا، ایک حصہ یزیدی اور ایک حصہ حسینی۔ بتاؤ یزیدی کتنے تھے اور حسینی کتنے تھے؟ یزید کی بیعت کرنے والوں کی تعداد کتنے فیصد تھی اور یزید کا انکار کرنے والوں کی تعداد کتنا فیصد تھی؟ یا دوسرے الفاظ میں امام حسین کی بیعت کرنے والوں کی تعداد کتنے فیصد تھی اور یزید کی بیعت کرنے والوں کی تعداد کتنے فیصد تھی؟ پتہ نہیں سوچنے بیٹھے ہو کہنا۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اگر اس زمانے میں 1,00,000 مسلمان اکٹھے کیے جاتے نا تو ان میں سے کوئی 1-2 ایسے تھے جو حسینی تھے اور 99-98 وہ تھے جو یزیدی تھے۔ 98-99% کون تھے؟ یزیدی تھے۔ کوئی ایسا گورنر تھا جس کو امام حسین نے گورنر بنایا ہو اور یزید نے نہ بنایا ہو؟ سارے گورنر کس نے گورنر بنائے تھے؟ یزید نے بنایا تھا نا۔ شام کا گورنر کس نے بنایا تھا؟ کوفے کا گورنر کس نے بنایا تھا؟ آپ کے سامنے ہے کہ کوفے کے گورنر کو یزید نے
امام حسین کے کوفہ پہنچنے سے پہلے تبدیل کر دیا تھا۔ مسلم بن عقیل کے کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے یزید نے ہی گورنر تبدیل کیا تھا۔ تو گورنر بنانے والا بادشاہ ہوتا ہے یا گورنر نہ بنانے والا بادشاہ ہوتا ہے؟ تو آپ بادشاہ ہے ایجیتی بیٹھے ہو، تم میں سے کون بادشاہ ہے؟ کسی کو تم گورنر بنا سکتے ہو؟ آگے گورنر وہ ہوتا ہے جس کا پھر آگے کہنا مانا جائے، مرنے مارنے کے لیے لوگ اس کے کہنے پر تیار ہوں۔ تو یہ جو عبید اللہ ابن زیاد تھا، کس علاقے کا گورنر تھا؟ کوفے کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حکومت کس کی تھی؟ یزید کی۔ حکومت کس کی تھی؟ یزید کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے جو دین پہنچایا تھا اس کو وہ ترقی دینا چاہتا تھا یا اس کو مٹانا چاہتا تھا؟ تھوڑا سا سوچ کر مجھے بتائیں۔ مٹانے اور ختم کرنے والا تھا یا اس کو زندہ رکھنے اور ترقی دینے والا تھا؟ اب جو اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی ساری کوشش مصروف ہو وہ مسلمان ہے۔ تو حقیقت میں تو یزید مسلمان نہیں تھا، اسلام دوست، اسلام دشمن تھا۔ امام حسین نے یزید کا مقابلہ کس لیے کیا؟ تاکہ میں اپنے اللہ کے دین کی حفاظت کر سکوں اور یزید کی سازش کا مقابلہ کر سکوں اور دین کو مٹانے سے بچا سکوں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ مرحلہ تھا جو امیر المومنین کو بھی درپیش نہیں آیا۔ امام حسن کو بھی اتنا بڑا مرحلہ پیش نہیں آیا جتنا بڑا مرحلہ حضرت امام حسین کو پیش آیا، کہ مٹانے والوں کی تعداد بڑھ گئی اور بچانے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ ذمہ داری سخت ہو گئی یا نہیں؟ اس سخت ترین ذمہ داری کے لیے اللہ نے امام حسین کو منتخب فرمایا۔ اگر آپ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ جمل لڑی یا نہیں؟ جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ تعداد امیر المومنین کی، حامیان کی، لشکروں کی نہ تھی یا کچھ تھی؟ اتنی تو تھی کہ امیر المومنین نے جنگ لڑی، جنگ جمل لڑی۔ جیتی کس نے؟ جنگ جمل کون جیت گیا؟ مولا علیہ السلام جیت گیا نا۔ وہ اونٹ پہ چڑھی ہوئی گری، اونٹ کے پاؤں کٹے اور وہ امیر المومنین کے ہاتھوں گرفتار ہوئی۔ وہ تو امیر المومنین کا اپنا اخلاق تھا کہ حضرت نے اسے پھر قتل وغیرہ نہیں کیا، بلکہ اسے امن و امان کے ساتھ اس کے گھر مدینہ منورہ بھیج دیا۔ لیکن جیتا کون؟ جنگ کون جیت گیا؟ امیر المومنین جیت گئے۔ کوئی لشکر تھا یا نہیں تھا؟ نا، وہ لشکر امیر المومنین کا کہنا مانتا تھا یا نہیں؟ امیر المومنین کے لیے لڑے، امیر المومنین کے لیے سر کٹوائے، امیر المومنین کے کہنے پر دشمنوں کے سر کاٹے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو مارے گئے امیر المومنین کے لشکر والے وہ شہید تھے، جنہوں نے مار ڈالے وہ غازی تھے۔ ٹھیک ہے، امیر المومنین کے حامی تھے یا نہیں؟
تعداد ان کی بہت تھوڑی تھی، یہ اتنی تو تھی کہ دشمن سے لڑے اور جیتے. اور جنگ صفین وہ اس سے بھی زیادہ تعداد پر مشتمل تھی. جمل میں اتنے معاون نہیں تھے امیر المومنین کے جتنے صفین میں تھے. ٹھیک ہے. نہروان تو 100% علی نے جیتی. امیر المومنین نے فرمایا تھا ان کے 10,000 میں سے فقط 10 بچیں گے، باقی سارے مارے جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. آخر کون جیت گیا؟ مولا علی جیت گئے، کیونکہ ان کے حامیوں کی تعداد اتنی کم از کم ضرور رہی کہ وہ جنگ لڑے، لشکر بنایا، مقابلہ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین جنگ لڑتے ہوئے نہیں مارے گئے. امیر المومنین کو تو مسجد میں چھپ کر وار کر کے مارا گیا. کال پتہ نہیں سمجھنے پہ ہو یا نہیں. عبد الرحمن نے ملزم میدان جنگ میں آ کے امیر المومنین کو مار رہا تھا یا مسجد میں چھپ کے امیر المومنین پہ حملہ کر رہا تھا؟ معلوم ہوا کہ حالات اس قسم کے نہیں تھے کہ امیر المومنین کے سامنے آ کے کوئی علی کو لڑ کے مارتا. اس لیے انہوں نے چوری والا راستہ اختیار کیا، جسے آج کل آپ کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ. امیر المومنین ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے. یہ تھوڑا سا موضوع کو سمجھنا چاہیے. اچھا، اور پھر امام حسن علیہ السلام کی صورتحال کیا رہی؟ ان کے پاس بھی لشکر موجود تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کا لشکر نہ بنا تھا، لیکن لشکر میں جو خائن تھے انہوں نے امیر المومنین کے ساتھ خیانت کی، منافقت کی، پیسے پہ بک گئے. تو امیر المومنین حضرت امام حسن علیہ السلام نے دیکھا اب اگر میں جنگ لڑتا ہوں تو قتل و غارت زیادہ ہوگی اور میرے لیے مشکل زیادہ بنے گی. امام حسن علیہ السلام نے جنگ کے راستے کو چھوڑ کر صلح کا راستہ اختیار کیا. لیکن امام حسن کے حامی تھے یا نہ تھے؟ تھے، تھوڑے سے ہی، لیکن اتنے تھوڑے بھی نہیں تھے کہ بالکل محدود رہ گئے. جب زمانہ امام حسین کا آیا اب کیا صورتحال تھی؟ آپ تاریخ سنتے ہیں لیکن تاریخ کی تحلیل و تجزیہ نہیں کرتے، جو آپ کے اہل منبر کا کمزور پہلو ہے. تاریخ بتانا کچھ اور ہے، تاریخ کے اسباب پہ بحث کرنا کچھ اور ہے. بیماری کو جاننا کچھ اور ہے، بیماری کے اسباب کو پرکھنا کچھ. ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ بیماری اور اس کے اسباب کو پرکھتا ہے، پھر علاج کرتا ہے. تو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہے، دعوتیں دیتے رہے، خط لکھتے رہے. کتنے بندے آپ کے پاس پہنچے؟ جو کربلا میں امام کے ساتھی تھے وہ کل کتنے بنے؟ 72 افراد شہید ہوئے. کل 100 ہوں گے، 150 ہوں گے. بڑی ہوئی اسلامی مملکت میں سے امام حسین کو 100 افراد بھی حامی نہ ملے. دشمن، اب کہہ سکتا ہوں ان میں 99% لا الہ الا اللہ پڑھنے والے یزیدی اور 1-2% حسینی. امام حسین کی ذمہ داری کیا تھی؟ دین مٹنے نہ پائے، دین کے نام و نشان کو ختم نہ ہونے دو. اب آپ مجھے آخری فیصلہ بتائیں، امام حسین نے دین مٹنے سے بچایا تو آج آپ دیندار ہیں. اگر امام حسین دین کو نہ بچا سکتے تو آپ بھی آج کافر ہوتے. جم تپ ہوا.
یہ جو نظام تناسل و اولاد ہے یہ تو چلتا، کافروں میں بھی چل رہا ہے، مشرکوں میں بھی چل رہا ہے، منافقوں میں بھی، منافقوں کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، کافروں کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، مشرکوں کی اولادیں بھی ہوتے ہیں، ان کا نسل کا سلسلہ تو چلتا ہے، لیکن دین کیسے زندہ رہتا ہے؟ فقط اولاد کا ہو جانا دین نہیں، اولاد کا مومن ہونا دین ہے۔ تو جو ہے تو آپ ذرا غور کریں، یعنی یہ ہمارا مومن ہونا، امام بارگاہیں بنانے والا ہونا، مساجد بنانے والا ہونا، یہ سارے نیک کام جتنے بھی آپ کے ہیں یہ سب مرہون منت ہو اس ایک حسین کے۔ روٹی آپ کے پاس شاید ہوتی، جائیدادیں آپ کے پاس ہوتی، فیکٹریوں کے مالک بھی آپ ہوتے، ساری دنیا کے منافع آپ کے پاس موجود ہوتے، نہ ہوتا تو کیا نہ ہوتا؟ ایمان نہ ہوتا۔ بس امام حسین نے آپ کا ایمان بچایا۔ یہ اکیلے حسین نے، یعنی وہ وقت یاد کرو اکیلا تھا حسین نا، جب فرما رہے تھے حل من ناصر ینصرنا۔ اس منزل پہ پہنچنے کے باوجود بھی ہمارے لیے دین بچایا یا نہیں؟ ہم کھڑے ہیں 1400 سال بعد آنے والے، امام حسین سن 61 ہجری میں تھے، ہم کھڑے ہیں سن 1426 میں یا 2026 میں، تو آپ اندازہ کریں یہ سارا کچھ نور، ہدایت، پاکیزگی، ایمان، طہارت، یا دوسرے الفاظ میں جنت کس نے آپ کو دی؟ کیا ان کو کوئی ہم پر احسان ہے یا نہیں؟ ذمہ داری ان کی کس نے لگائی تھی؟ کیا اللہ اپنی طاقت کے ساتھ دشمنوں کو شکست دے سکتا تھا یا نہیں؟ جی، هو علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس نے نظام یہ بنایا ہے کہ میں اپنی قدرت خاص استعمال کر کے اپنے دین کو نہیں بچاؤں گا، میں اپنے نمائندوں کے ذریعہ دین بچاؤں گا۔ اور ان نمائندوں کو اتنا دل دیا کہ اب وہ ہر قسم کے حالات میں مقابلہ کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں جو مقابلہ امام حسین نے کیا وہ ہر امام سے نرالا ہے۔ امیر المومنین نے بھی کیا، امام حسن نے بھی کیا، امام زین العابدین نے بھی کیا، امام باقر نے بھی کیا، امام صادق نے بھی کیا، سب ائمہ نے کیا، لیکن جو حالات حضرت امام حسین کے دور کے تھے وہ باقی ائمہ کے کچھ اور ہیں، اور امام حسین کے زمانے کے حالات کچھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے کربلا کو زیادہ زندہ رکھا۔ آپ جتنی بھی حدیثیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، فقط یہی حدیث لے لیجئے، جو روئے رلائے یا رونے کی شکل بنائے، کس پر؟ من بکا علی الحسین، جو روئے امام حسین پر، رلائے امام حسین کے لیے، شکل بنائے رونے کی امام حسین کے لیے، وہ جنت جائے گا، کیونکہ امام حسین نے ہی اپنے زمانے میں اتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے جو کسی اور معجز نما نے نہیں دکھایا۔ لیکن کیا رونے کے لیے؟ امام حسین کی ساری محنت
ہمیں رونے رونا سکھانے کے لیے تھی یا ہمارا ایمان اور دین بچانے کے لیے تھی؟ لیکن اگر ہمارے ہاں ایمان اور دین کی کوئی قیمت نہ ہو، رونے کی وقت قیمت ہو۔ ہمارا پڑھنے والا بسا اوقات یہ جملہ کہہ کے اپنے مقام پر آسمان توڑتا ہے، کیا مقصد تسی روڑ ڈالے، یعنی تو باقا مار تے میری فیس ودے۔ بھائی نہیں، ایمان دین جتنا زندہ رہے گا اتنا آپ کا مشن کامیاب رہے گا۔ امام بارگاہ ایمان کو ترقی دینے کا وسیلہ ہے، مجلسیں ایمان کو ترقی دینے کا وسیلہ ہے، ماتم ایمان کو ترقی دینے کا وسیلہ ہے، تعزیے ایمان کو ترقی دینے کا وسیلہ ہے، علم ایمان کو ترقی دینے کا وسیلہ ہے، ذوالجناح جتنی بھی شبیہات ہیں ساری کس کے لیے ہیں؟ ایمان کو بڑھانے کا وسیلہ ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کا وسیلہ ہے، مٹانے والوں کا مقابلہ کرنے کا وسیلہ ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں علم حضرت عباس ہو اور میں جنگ میں بھاگ کر غیروں کے ساتھ مل جاؤں۔ ایک آدمی علم اٹھا کے بھاگ جائے، اس نے علم کا حق ادا کیا، تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ تعزیہ اٹھانے والے بھاگ گئے، تعزیہ تنہا رہ گیا، دشمنوں نے اپنی مرضی کی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مقام پر متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ سب شبیہات ہمارے دین کو محفوظ کرنے کا وسیلہ ہے، چھوٹی سے لے کے بڑی شبیہ تک۔ فقط یہ نہیں ہے کہ او بڑا وزنی میں تعزیہ بڑھایا، بھائی ایک ہے چھوٹا سا تعزیہ، ایک ہے بڑا تعزیہ۔ بڑا تعزیہ اٹھاتے ہیں 15 بندے، چھوٹا تعزیہ اکیلا ایک بندہ بھی اٹھا لیتا ہے۔ بتائیے دونوں تعزیوں کا مشن ایک ہے یا علیحدہ ہے؟ وزن تعزیے کی لکڑی کا خاص زیادہ ہو یا چھوٹا ہو، مشن تو ایک ہی ہے نا، مقصد تو ایک ہے نا۔ یہ مقصد سمجھنا اور سمجھانا یہ ہماری امام بارگاہ کا مقصد ہے، مجالس کا مقصد ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اگر حضرت امام حسین کی یادگاریں چھوڑ دیں گے، امام حسین کا نام لینا چھوڑ دیں، امام حسین کے مشن کو ترک کر دیں اور فقط ایک کمبھ جلائیں، تو کیا مقصد حاصل ہو جائے گا؟ اس لیے ظاہر بھی ہونا چاہیے، باطن بھی ہونا چاہیے، ظاہر بھی زندہ رہنا چاہیے اور باطن بھی زندہ رہنا چاہیے۔ دشمن آج بھی حسینیت کے ہیں یا نہیں ہیں؟ جی پہچانتے ہو؟ حسینیت کے دشمنوں کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاتے ہو یا نہیں؟ کون ہوتا ہے حسینیت کا دشمن؟ آپ کے رہبر عظیم جن دشمنوں سے اس وقت جنگ کر رہے ہیں وہ خامنئی کے دشمن ہیں یا حسینیت کے دشمن ہیں؟ ہمارے بہت سارے لوگ آیت اللہ خامنئی کو بھی ایک سیاسی سمجھتے ہیں، فلانا جیسے سیاسی ہے، فلانا جیسے سیاسی ہے، وہ بھی ایک سیاسی ہے۔ لیکن ذرا دیکھ، جو اصل حسینیت کا نمائندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا مر جاؤں گا یا مارا جاؤں گا یا مار دوں گا، میدان چھوڑ کے بھاگنے والا میں نہیں ہوں۔
اور تازہ آپ نے یہ سارے مناظر دیکھ لیے یا نہیں؟ یعنی امریکہ ایک ایسا ڈراؤنا باولا بنا ہوا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی امریکہ کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ پورا عالم اسلام ذہنی طور پر اتنا شکست خوردہ ہو چکا تھا، ہائے امریکہ، امریکہ نال کون مقابلہ کرے؟ اب آپ نے دیکھ لیا، 2 دن پہلے حملہ ہو رہا ہے جی، کون کر رہا ہے؟ امریکہ۔ کس پہ؟ ایران پہ۔ اب پتت پگھلتے او جی ان کو سارا اسلحہ موجود ہے، یہ موجود ہے، وہ موجود ہے، مل کن گیا؟ بھاگ گیا یا نہیں؟ پیچھے ہٹ گیا یا نہیں؟ لیکن یہ فقط علی والوں کا کام ہے۔ لیکن علی والے فقط نعرہ مار کے علی والے نہیں بنتے، نعرہ وہی مار گئے جڑے باجو ہیں۔ کردار بتاتا ہے نا، شجاعت بتاتی ہے، ہمت بتاتی ہے۔ آج کل کی بہادری میدان میں جا کر تلوار چلانے سے تو نہیں ہوتی، بہادری یہ ہے جو آپ نے دیکھ لی ہے۔ وہ اپنے وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے، یہ اپنے ایران کے دفتر میں بیٹھے ہیں، وہ اپنیاں گدڑ بھبکیاں چلا رہا ہے، میں آیا تو کرے نا تو یہ دینا تو میں اخیر یہ میرے موقع ہے بل گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے یہ چیز کہاں سے رہتا ہے کوئی عالم دین؟ ہوتے یہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے انسان نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں گوشت پوشت کے، دماغ ان کا بھی اپنا دماغ ہوتا ہے، لیکن سب کچھ لیا ہے در اہل بیت سے۔ اگر بھاگ جاتے میدان سے تو امام حسین بھاگتے، جن کا کوئی نہ تھا۔ امام حسین تو امام حسین کی چھوٹی سی بیٹی بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگی۔ کیونکہ ایمان اتنا مضبوط ہے، ایمان اتنا بلند ہے کہ جس نے قیامت تک دین کو حیات نو بخشنی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اللہ آپ کو اس پر فخر کرنے کا موقع دے اتنا آپ فخر کے لائق ہیں، اور اپنا سر بلند رکھیں گے انشاءاللہ آپ قیامت تک خامنئی کے کردار کی وجہ سے شیعہ قوم کا سر بلند ہے۔ یہ گیدڑ بھبکیاں چلتی رہیں گی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں آپ جن لوگوں کو دشمن اہل بیت کہتے تھے انہوں نے کہا اے جنگ نہ کر اسا نہ راسوں، یہ تو ساڑھا گھر اجڑ ویسی، یہ ہے یا نہیں؟ عربی لوگ جو ہیں یہ سارے عرب ہیں نا، مکے والے بھی عرب ہیں، مدینے والے بھی عرب ہیں، دبئی والے بھی عرب ہیں، ابو ظہبی والے عرب ہیں، یہ سارے عرب ہی ہیں نا، عرب نگری ہے نا، جو ایران کے گرد و نواح میں ہے۔ کس کی نگری ہے؟ عربوں کی نگری ہے نا۔ عرب اندے پیروں تے ہاتھ رکھیں دیں، تو ایک چھیڑ خانی نہ کر، ساڑھا کاک نہ رہ۔ اب ذرا دیکھ کس طرح اللہ نے تمہیں ایک ایسا محافظ دے دیا۔ تو یہ تھوڑی سی سیرت طیبہ آل محمد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سیرت آل محمد دراصل دین کی بقا کا وسیلہ ہے، دین کی حیات نو کا وسیلہ ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند منان آپ جن ہستیوں کے ماننے والے ہیں ان کے وسیلے سے دین کو بھی زندہ رکھے گا،
اور ان ہستیوں کو بھی حیات نو عطا فرمائے گا، ان کی عزت بلند ہوگی۔ آپ دیکھیے یعنی 85 سال کا بوڑھا بولتا ایسا ہے جیسے شیر خدا ہے۔ یہ جملہ معمولی نہیں ہے، میں اپنے ہزارہا مقتولین کے قتل کا مجرم ٹرمپ کو سمجھتا ہوں۔ امریکہ کے صدر کو آخنا تو مجرم ہے، یہ تھوڑی گال ہے، ثابت کر دیا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں میں تھوڑا سا غور رکھا کرو، یہ فقط قصے کہانیاں نہیں ہیں، اور یہ فقط نعرے مروانے کا وسیلہ بھی نہیں ہے، حقیقت بین نگاہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے تھوڑے دن گزریں گے، آپ کے اندر پھر نئی ایک ایسی قوم آ جائے گی جو انہی مجتہدین کو پھر بکواس کرے گی۔ اور پھر آپ کے بھی ایمان کا امتحان ہوگا کہ سرندے پچھو ایندے ہو یا حقیقت پچھو ایندے ہو۔ لیکن میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ اہل ایمان یقیناً اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اور اس راستے پہ چلتے رہیں گے جو ہی قبول و منظور فرما اور ہمارے التجا کو منظور و مقبول۔ میرا ہاتھ لگ گیا، میں بچا گیا۔ بھائی تمام حضرات تشریف رکھیں، یہ کیک کاٹا جائے گا، اس کے بعد سوالوں کے جو انعامات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بھی قرعہ اندازی ہوگی۔ ہم آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، بیٹھے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ سوال نام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ بھئی تمام حضرات تشریف رکھیں، ابھی سوال نامے قرعہ اندازی آپ کے سامنے ہوگی، آرام سے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ۔ بھئی اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد ہاں بھئی چاہو اپر سے بھئی تمام حضرات تشریف رکھیں، اب یہ جو ہے نا یہ پرچیاں نکالی جائیں گی اور آرام سے بیٹھے رہیں، سب کو پتہ چل جائے گا کس کس کی پرچی۔ یار یہ پرچی پچھو کون بھئی پہلا جو انعام ہے اس کی پرچی ہے 1 عدد قرآن مجید حاجی امام باز یوسف مرحوم کی طرفوں 1 عدد قرآن مجید سائیں۔ ایک عدد قرآن مجید، بیٹھ جائیں، آواز سب کو آ رہی ہے۔ رول نمبر 7280، 7280، 1 عدد قرآن مجید حاجی امام باز یوسف، 1 عدد قرآن مجید ملازم حسین لدھا مرحوم کی طرف سے۔ یار بیٹھ کے دو، بیٹھ، ایک بھی پرچی تھا قرآن مجید۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، انعامات بہت سارے ہمارے پاس ہیں۔
رول نمبر 1199 بانو بیگم ملتان. بانو بیگم. توضیح المسائل امام کتب خانہ کی طرف سے ایک عدد توضیح المسائل. بھائی نیاز بھی آ رہی ہے, بیٹھ جائیں, کافی ساری نیاز ہے, سب نے نیاز کھا کے جانا ہے. ہاں بھی 1084 MA توضیح المسائل. ہاں جی اب ہے جی جاگی سلائی مشین والوں کی طرف سے ایک عدد سلائی مشین جو آپ کے سامنے پڑی ہے. ایک عدد سلائی مشین جاگی سلائی مشین حرم گیٹ کی طرف سے آئی ہے. پیچھے لکھ دے آنے ہو نا, یہ پرچہ قابو رکھا ہے, شاہ پر گن کرو. رول نمبر 7077 حسن رضا ولد ناصر عباس محلہ وڈا باغ. وڈے باغ والا ہے کوئی بھی سلائی مشین چلی گئی اتھا. رول نمبر 7077 سلائی مشین. اب ہے جی ایک عدد ہیٹر. آج کا سردی کا موسم ہے, ہیٹر جلاؤ بھائی. اور یہ بھی جاگی سلائی مشین کی طرف سے ہے جی. حرم گیٹ والے کی دکان ہے, وہ کہتے ہیں ہماری دکان پہ آؤ اور جو ہے نا آپ کو رعایت بھی کریں گے. رول نمبر 10074 مہدی. رول نمبر 10074 ایک عدد استری. یہ بھی جاگی سلائی مشین کی طرف سے ایک عدد استری. مزہ خدام چوپے محلہ وڑے تھل دکیشہ کیا نہیں. رول نمبر 9645 وسیم عباس محلہ الحسین ایک عدد استری. ایک عدد جوسر مشین صابر سلائی مشین کی طرف سے حرم گیٹ میں دکان ہے. ایک عدد جوسر مشین یہ پڑا ہے, صاحب کے سامنے پڑا ہے. رول نمبر 4718 ذیشان حیدر ولد خضر عباس محلہ الباقر. ایک عدد استری. فرض سلائی مشین اور طرف سے ایک عدد استری. اول ہاتھ بچ پاؤ. رول نمبر علی عباس والد میاں کسور حسین یہ ہے صحیح استری. ماسٹر الہی بخش خاکی محروم کی طرف سے ایک عدد وظائف الابرار. رول نمبر 6074 فاطمہ زہرا ایک عدد تحفۃ العوام صوفی ضمیر حسین خاکی محروم کی طرف سے. وظائف الابرار. رول نمبر 10376 اے صحیح صوفی ضمیر کی طرف سے تحفۃ العوام. ایک عدد نوائے صالحین. پہلے برگر کڑو سوئی. اچھا نوائے صالحین کتاب بھائی
رو نمبر 8098 انمول بنت محمد عمران قرآن مجید کے خلاف مول صاحب 1 2 3% چاہ گلو 2% بھی چاہو خلاف 3405 صابر حسین والد غلام محمد قرآن مجید کے خلاف رو نمبر 4843 امجد رو نمبر 7354 نام بھی علی والد کا نام بھی علی وی آئی پی کالونی مجاہد حسین سنارا کی طرف سے 1 2 3 4 5 گفٹ 5% چاہو صحیح میں 1 2 1 2 ہی میں رو نمبر 6217 علی مہدی مجاہد سنارا کی طرف سے رو نمبر 2461 نام AH ولدیت GH رو نمبر 1218 محمد جعفر والد محمد حاجی نیو ٹاؤن رو نمبر 9137 ارتضا رو نمبر 4077 ایاد حیدر آبی حاجی مدن آبی پرچہ چاہ آنا بھاجا حاجی شاید ہوئی اندر آبی پرچہ چاہو چلو کوئی